الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح خلات فتوحات مصر کا آخری درس. علامہ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتح لغوف کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں کارروائی شروع کر دی. چنانچہ لیتونز قلعہ سرد، قلعہ یمہور اور قلعہ سورود لوگوں نے آ کر صلح کی درخواست پیش کی. ان کے ساتھ مسلمان نے اسلام کے مطابق اچھا سلوک کیا اور انہیں امن میں رکھا. بعض مقامات پر معمولی سی مزاحمت کا سامنا بھی ہوا، لیکن عام طور پر لوگ یا تو اسلام میں داخل ہو گئے یا جزیہ قبول کر کے اپنے علاقوں میں ہی رہے. بالآخر گلشن اسلام کے سپہ سالار مقامی سوقار پر جمع ہو گئے. عجیب منظر تھا. عطیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں آئے اور حضرت قناع رحمہ اللہ اپنے خاص لشکر کے ساتھ تشریف لائے. اسلامی جرنیلوں کے آپس میں ملاقات اور الیک سلیک ہوئی. فتوحات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد قلعہ یدلیس اور قلعہ ارزن پر مختصر کارروائی ہوئی اور پھر علاقۂ خلات اور اس کے قلعے پر مہم کا آغاز ہوا. عجائب قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاہتے ہیں، اس قلعہ کا مالک اور گورنر داریون عورت کا باپ ہے. داریون کفر توسا میں اپنے شوہر یرغون کے ساتھ اسلامی زندگی گزار رہی ہے کہ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں کسی طرح اپنے باپ کا قلعہ مسلمانوں کے حوالہ کر دوں تو یہ اسلام کی خدمت ہوگی. چنانچہ وہ کفر توسا میں قناع سے ضرور ہدایت لے کر باپ کے ہاں پہنچ گئی اور اندر سے قلعہ کے لیے فتح کے لیے راستہ ہموار کرنے لگی. اس کا باپ بہت خوش ہوا اور اس کے دوبارہ عیسائیت کی طرف واپس لوٹنے پر سرکاری جشن منانے کا اعلان کیا. حضرت یاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل شورا نے یہ طے کر لیا کہ چند صحابہ اس گورنر کے پاس جا کر پہلے اس کو اسلام کی دعوت دے، پھر آگے دیکھا جائے گا. چنانچہ قلعہ خلات کے گورنر طاریون کے باپ بستیوس کی طرف 35 صحابہ کرام خالد رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اور 20 مسلمان حضرت قناع رحمہ اللہ کی ماتحتی میں دعوت اسلام دینے کے لیے اور مذاکرات کے لیے چلے گئے. قلعہ خلات کے ارمن لوگوں نے جب بوڑھوں اور مسلمانوں کو دیکھا تو جا کر گورنر کو اطلاع کی کہ عرب لوگ بطور قاصد ملاقات کے لیے آئے ہیں. بادشاہ نے کہا آنے دو. دربان نے مسلمان سے کہا کہ اسلحہ رکھو اور داخل ہو جاؤ. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم لوگ اپنی تلواریں کسی کے حوالے نہیں کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تلوار کے ساتھ مبعوث فرمایا. بادشاہ نے کہا کہ ان کو اسلحہ سمیت آنے دیا جائے، ہم ان کو اسلحہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. دربان نے کہا اے مسلمان داخل ہو جاؤ، اسلحہ بھی لاؤ اور بادشاہ کے سامنے سجدہ بھی نہ کرو. مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، اور شیروں کی طرح زمین پر پوزیشن سنبھال کر جا کر بیٹھ گئے. ننگی تلواریں ہاتھ میں تھی. دربان نے پوچھا آپ لوگ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ قناع نے کہا ہمارے امیر یدلیس میں مقیم ہے اور ہمیں بھیجا ہے کہ تمہیں کلمہ شہادت کی دعوت دی دے، تم اسلام قبول کر لو، اگر یہ نہیں تو پھر عام لوگوں کی طرح ذلیل ہو کر جزیہ ادا کرو، اگر اس پر راضی نہیں تو پھر تلوار حاضر ہے. بادشاہ نے آگ بگولا ہو کر کہا مسیح کی قسم نہ اسلام قبول کریں گے نہ جزیہ ادا کریں گے. میں ابھی اطراف کے گورنروں اور بادشاہوں سے مدد مانگ کر تم کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم کبھی نہیں بولو گے ہم رومی نہیں ہیں، ہم ارمن لوگ ہیں.
قنہ نے کہا پھر ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنے امیر حضرت یاز رضی اللہ عنہ کو آپ کا پیغام پہنچا دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بلکہ آج رات ادھر ہی گزار، کل چلے جانا۔ سلمان وہاں ٹھہر گئے اور انتظار میں رہے کہ طاریون کی طرف سے کیا کارروائی سامنے آتی ہے۔ ادھر بادشاہ ابوسدیوس نے اپنی بیٹی طاریون سے مشورہ کیا اور پھر یہ مناسب سمجھا کہ زمام اقتدار اس ہوشیار عورت کے ہاتھ میں دے دے۔ چنانچہ اس نے ارکان دولت اور دوسرے والیان مملکت کو جمع کر کے عام مجمع میں اپنا تاج طاریون کے سر پر رکھا اور پھر عرب سے مقابلہ فرمانور کیا۔ سب بڑے چھوٹے جرنیلوں نے طاریون کے سامنے سر جھکا دیا اور تائید کی۔ پھر اس کے باپ نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تو طاریون نے کہا کہ میں اور آپ دونوں ان کے ہاتھ جائیں گے اور ان کے ایسا کھانا کھلائیں گے جس میں بھنگ ملایا گیا ہو۔ جب وہ بے ہوش ہو جائیں گے تو ہم ان کو قید کر دیں گے۔ طاریون نے صحابہ کو اطلاع کر دی کہ جب میرا باپ آ جائے تو اس کو پکڑ اور قتل کر دو۔ جب دونوں اندر آئے تو طاریون نے اشارہ کیا کہ ابھی قتل نہ کرو۔ صحابہ کرام رک گئے اور وہ دونوں واپس چلے گئے۔ رات کے وقت طاریون فی لشکر اسلام کے ان چند سفیروں کے پاس آئے اور کہا میرے باپ نے آس پاس بڑے بڑے اشخاص کو میری تاج پوشی میں بلایا ہے، وہ لوگ آئیں گے، بڑے جرنیل ان میں ہے اور کچھ گورنر بھی ہے۔ جب وہ لوگ مجلس تاج پوشی کی خوشی میں کشتی زعفران ہو جائے تو آپ لوگ ایک دم ان پر حملہ آور ہو جائے، تاکہ وہ لوگ اپنے منصوبے کے تحت پہلے آپ لوگوں پر حملہ نہ کر دیں۔ ادھر حضرت یاز بن غنم بہت پریشان ہو گئے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اتنی دیر کر دی اور اب تک کوئی فتح نہیں چل سکا۔ وہ اسی پریشانی میں ادلیس سے علاقہ ارزون کے مقام ارزون میں آ کر مزن ہوئے۔ اتنے میں سعید بن زید نے آ کر زور زور سے آواز دی، اے مسلمانوں جلدی نکلو، اے مسلمانوں جلدی کرو۔ حضرت یاز رضی اللہ تعالیٰ نے قصہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ طاریون کی تاج پوشی ہو گئی تو اس نے سب سے پہلے جا کر اپنے باپ ابوسدیوس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے نامور گورنروں اور جرنیلوں کو بھی قتل کر دیا۔ طاریون کے اس دھوکے کا پتہ جب عام جرنیلوں کو چلا تو چاروں طرف سے لوگ میدان میں نکل آئے۔ ہم بھی میدانی کارزار میں اتر گئے اور طاریون کی وفادار فوج بھی میدان میں آ گئی۔ شدید لڑائی ہوئی، فشتوں کے فشتے لگ گئے۔ ہم اس گمسان کی لڑائی میں تھے، کفار کی تازہ دم فوج آئی اور ہم سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہمیں گرفتار کرنا چاہا، لیکن ہم ایسے لڑے اس طرح کسی نے سنا بھی نہ ہوگا۔ ہم نے زمین کو مقتولین سے بھر دیا۔ طاریون کے پاس بھی فوج بہت تھوڑی رہ گئی۔ اس میں نے لشکر اسلام کے چند جیالوں کو لڑائی کے گہرے سمندر میں چھوڑا ہے۔ اب آپ حضرات جلدی کرے۔ حضرت یاز رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً محمدی کچار کے غضبناک شیروں کو چلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً وہاں پہنچ گئے اور میدانی کارزار میں مسلمانوں سے مل کر کفار کو کاٹنا شروع کیا۔ نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اس سے زمین لرز اٹھی۔ کچھ دیر کے بعد معرکہ ختم ہوا۔ 120 خوش قسمت شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ قلعہ خلات پر اہل اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ طاریون وہیں پر رہ گئی اور پھر اس کا شوہر یرغون بھی یہاں آیا۔ پھر صحابہ کرام نے شہداء کو دفن کیا۔ انہیں شہداء میں حضرت معاذ رضی اللہ کا بیٹا بھی تھا، ان کے وقت وہ مقتولین میں نہیں مل سکا۔ پھر رات کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جا کر ڈھونڈا تو دیکھا کہ ایک جگہ اسلام کا یہ شیدائی اپنی روح اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کو اٹھا کر خیمے کے پاس لائے۔ باپ بیٹے کے سرہانے بیٹا تھا۔ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو ایک شخص زور سے رونے لگا۔ حضرت معاذ نے فرمایا نہیں رونا نہیں، یہ ایک مبارک معرکہ تھا، رونے کی کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے بس اب آپ اپنے رب کے پاس جانے والے ہوں۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کو اسی لباس میں خون میں لت پت دفنا دیا اور پھر غسل کر کے عمدہ کپڑے پہن لیے اور سرما لگا کر
فتیاز بن غنم کے پاس آئے اور مسکرا کر ان کو بیٹے کی شہادت کی مبارکباد دی۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کیا صبر ہے؟ اس طرح وہ ننھا مجاہد شہید ہو کر دور دراز صحراؤں میں باپ سے جدا ہو گیا اور زبانی حال سے کہہ رہا تھا، یعنی میرے قبر پر جب کسی کا گزر ہوگا تو اس طرح کہے گا، واہ واہ کتنا بڑا غازی اور کتنا بڑا شہید تھا۔ ساری کارروائی میں دیار بکر و ربیہ کا خاتمہ ہوا، کافرانہ نظام سرنگو ہوا اور اسلامی عادلانہ نظام قائم ہو گیا۔ وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھا فتح خلاد۔ انشاءاللہ آگے دروس میں فتوحات عراق کا ذکر